بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سنز اینڈ لور۔ یہ ایک ناول ہے جو ڈی ایچ لارنس نے لکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈی ایچ لارنس کا انٹروڈکشن دیکھنا ہے، اس کے بعد یہ جو ناول ہے سنز اینڈ لور، اس کی سگنیفیکنس دیکھیں گے، اس کے ٹائٹل کو دیکھیں گے، اس کے اندر یوز ہونے والی ٹیکنیکس کو دیکھیں گے، سمری اور انالیسس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، کریکٹرز کو دیکھیں گے، تھیمز کو اسٹڈی کریں گے، تاکہ اگر ایگزام میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی 30 مارکس کا سوال آ جائے تو آپ اس کو ایزیلی سالو کر سکیں۔ پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں۔ بی ایس سی انگلش لٹریچر نوٹس یوٹیوب پہ یہ میرا چینل ہے، جس پہ لٹریچر اور لنگوسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں۔ کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے، اس کا جو ڈسکرپشن باکس ہوتا ہے اس میں نوٹس PDF کا لنک دیا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے www.bseln.com، اور وہاں سے آپ نوٹس PDF کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹائٹل سگنیفیکنس سے۔ سنز اینڈ لور کا کیا مطلب ہے؟ سنز سے مراد ہے بیٹے اور لور سے مراد ہے ان کی لورز۔ اس کے علاوہ اس سٹوری کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یہ جو ناول ہے اس کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلے پارٹ کے اندر ماں باپ کی سٹوری کو ڈسکس کیا گیا ہے، جن کا نام ہے مسٹر اینڈ مسز مورال، جس کے اندر رائٹر نے فوکس کیا ہے مدر کے اوپر۔ مدر کا نام ہے گرٹیوڈ اور دوسرا نام ہے اس کا مسز مورال۔ اس کے اوپر اس نے فوکس کیا ہے، اس کی شادی، اس کی زندگی اور اس کے بیٹوں پہ۔ اور ناول کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اندر اس نے اسی ماں کا ایک پال جو ہے اس کی زندگی کو ڈسکس کیا ہے، اور اس کی جو لورز ہیں، اس کی جو محبوبائیں ہیں جن سے ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور لو افیئرز ہیں، اس کو ڈسکس کیا ہے۔ رائٹر اس ٹائٹل کے اندر 2 چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، ایک بیٹے اور بیٹوں کی لورز۔ بیٹوں کی لورز صرف اور لڑکیاں ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی ماں بھی ان کی ایک لور ہی ہے۔ لور سے مراد یہ ہے کہ ماں کی جو شدت سے بھری ہوئی محبت اپنے بیٹوں کے لیے ہوتی ہے، جس کے اندر دوسری عورتوں کے لیے جیلسی بھی نظر آتی ہے، ایکسٹرا کیئر بھی نظر آتی ہے، اور وہ دنیا سے ان کو بچاتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ڈی ایچ لارنس۔ اس چیز کو دکھاتے ہیں، اور پھر جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں اور شادیوں کے لائق ہو جاتے ہیں تو وہ دوسری لڑکیوں سے جب محبت کرتے ہیں تو ماں کس طریقے سے اس محبت کے اندر آتی ہے، اور بیٹے انڈیسیسو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ماں کو زیادہ امپورٹنس دیں یا اپنی بیویوں کو امپورٹنس دیں، اپنی لورز کو امپورٹنس دیں۔ بیٹے اس میں کشمکش میں جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس چیز کو بھی ڈی ایچ لارنس ڈسکس کرتے ہیں۔ اس ناول کا پورا ٹائٹل سنز اینڈ لور ہے، اور اس کو جب لکھا جا رہا تھا تو 1913 کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا، اور جب رائٹر اس کو لکھ رہا تھا تو وہ لنڈن، جرمنی اور اٹلی میں گھوم رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کو پبلش کرا تھا لنڈن کے اندر، اور لٹریری ٹائم پیریڈ دیکھیں کہ کون سا چل رہا ہے تو یہ ماڈرن ٹائم پیریڈ ہے۔ 19 سینچری، یعنی کہ 19 سینچری جب چل رہی ہے، 20 سینچری کی طرف جب جا رہی ہے تو اس کے اندر ماڈرن ٹائم پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لٹریری جانر کی اگر بات کریں تو یہ فکشنس ہے۔ فکشنس سے مراد یہ ہے کہ اصلی زندگی پہ بیس نہیں کرتا، لیکن ڈی ایچ لارنس نے اس کو اپنی زندگی پہ بیس کرایا۔ آٹو بایوگرافیکل ناول ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے کریکٹر ہیں جو ڈی ایچ لارنس کی اپنی زندگی کے ہیں، جیسے کہ اس کے اندر جو مسز مورال اور گرٹیوڈ کا کریکٹر ہے وہ ڈی ایچ لارنس کی ماں کا کریکٹر ہے۔ پھر جو پال کی سیکنڈ زندگی، یعنی کہ پال کے سیکنڈ پارٹ کے اندر ڈسکس کرتا ہے زندگی، وہ اس کی ہماری ڈی ایچ لارنس کی اپنی زندگی ہے۔ وہ پال کے کریکٹر کو ایسے لکھتا ہے جیسے اس کی اپنی زندگی گزری ہے، اور اس کی جو لورز رہتی ہیں پال کی کریکٹر کی، وہ ڈی ایچ لارنس کی زندگی سے لی گئی لورز ہیں۔ اسی لیے اس ناول کو آٹو بایوگرافیکل ناول کہتے ہیں۔ اگر اس کی سیٹنگ دیکھیں تو ناردرن انگلینڈ کے اندر اس کو دکھایا ہے۔ ناردرن سے مراد یہ ہے وہ پارٹ آف انگلینڈ جہاں پہ کانیں تھیں، اور کانوں کے اندر لوگ کام کیا کرتے تھے، یعنی کہ مائنس تھیں۔ مائنس سے مراد یہ سرنگیں جن کے اندر کھدائی کی جاتی ہے، کوئلوں کی سرنگوں کو یہاں پہ دکھایا گیا۔ ڈی ایچ لارنس کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر آپ ناول سے بہتر طریقے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈی ایچ لارنس جو ہیں وہ ناردرن انگلینڈ کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں، اور ایک مائننگ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مائننگ سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو ابا ہیں، ان کے جو ابو ہیں، وہ مائن میں، یعنی کہ کان میں کام کیا کرتے تھے، کان میں کھدائی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جو لارنس ہیں وہ ایز اے کلرک بھی کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ جاب کی ہیں۔ ان کو زندگی میں نمونیا ہوا تو نوکری کو چھوڑ بھی دیا۔ پھر ان کی ایک لڑکی سے دوستی ہوئی جس کا نام تھا جیسی چیمبر۔ جیسی چیمبر اس ناول کے اندر میریم نامی لڑکی سے شو کیا گیا ہے۔ اس ناول کے اندر ایک کریکٹر ہے، اس کا نام ہے میریم، جس سے پال محبت رکھتا ہے، اور اصل زندگی میں ڈی ایچ لارنس کو ایک لڑکی سے محبت تھی جس کا نام جیسی تھا، تو یہ کریکٹر دونوں وہاں سے ملائے ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ڈی ایچ لارنس ہے وہ نوٹنگم یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچر بھی ورک کرتے رہے ہیں. اس کے بعد لارنس کو دکھایا گیا ہے کہ ان کی جو رائٹنگ ہے موسٹلی وہ پبلش جب کی گئی جرنل آف چیمبر کے اندر تو وہاں سے انہیں شہرت ملی. ان کا پہلا ناول دا وائٹ پیکاک تھا 1910 کے اندر پبلش کرایا گیا. سنز اینڈ لور ان کا دوسرا ناول تھا جس سے ان کو اصل میں شہرت ملی. اس ڈی ایچ لارنس اپنی زندگی کے اندر ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ 1912 کے اندر بھاگ بھی گئے تھے. اس عورت کا نام تھا فریڈیا. اور اس کہانی کے اندر بھی آپ کو ایک ایسا کریکٹر ملے گا جس سے جو ہمارا مین کریکٹر پال ہے وہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ اپنا افیئر چلائے گا. تو یہ بھی آٹو بایوگرافیکل ریفرنس یہاں پہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو لارنس ہیں انہوں نے ورلڈ وار 1 کو فیس کیا ہے اور اینٹی وار تھے, وار کو پسند نہیں کرتے تھے. اور جو تھرڈ کریکٹر ہمارا اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا ناول کے اندر وہ بھی وار کے اندر جنگ لڑنے کے لیے جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آٹو بایوگرافیکل. اس کے علاوہ ڈی ایچ لارنس کی ڈیتھ ہوتی ہے 1930 کے اندر ٹیوبرکلوسس کے اندر. اگر اس ناول کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 20 سینچری کی تھیم اس کے اندر اپلائی کی ہیں. تھیم کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ٹریڈیشنل چیزوں کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ایک بہت ہی ڈفرینٹ ٹاپک کو انہوں نے چھیڑا ہے, مائننگ کمیونٹی کو, یعنی کہ کان میں کام کرنے والے غریب لوگوں کی کمیونٹی کو انہوں نے چھیڑا ہے. اس کے علاوہ برٹش سوسائٹی دکھاتے ہیں, اس کے اندر موجود ٹرینڈز دکھاتے ہیں, ورلڈ وار 1 کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اس کو ڈسکس کرتے ہیں, وومن رائٹس کا ذکر کرتے ہیں اس ناول کے اندر. اور آپ کو فیمنزم اس ناول کے اندر نظر آئے گا کیونکہ عورتوں کی پرابلمز اور عورتوں کو بہت ڈیٹیل میں انہوں نے ڈسکس کی. اس کے علاوہ برٹش سوسائٹی کے نارمز کو دکھایا جاتا ہے, ان کے آپس میں موجود ریلیشن شپ کو دکھایا جاتا ہے. تھیمز سے ریلیٹڈ کوشچنز آتے ہیں ایگزام کے اندر, جیسے فیملی کی تھیم کے اوپر سوال آ سکتا ہے ایگزام کے اندر. یہ ناول کس طریقے سے سائیکولوجیکلی ڈیل کرتا ہے, کیونکہ اس ناول کے اندر ڈی ایچ لارنس نے ہر کریکٹر کے دماغ کے اندر کی سوچیں آپ کو دکھائی ہوئی ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل ناول ہے. اس کے علاوہ ایڈیپس کمپلیکس آپ کو نظر آتا ہے. کیوں ایڈیپس کمپلیکس کیا ہوتا ہے کہ بیٹے جو اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنے باپ سے بہت دور رہتے ہیں یا پھر نفرت کرتے ہیں, اس کو ایڈیپس کمپلیکس کہتے ہیں. اور اس ناول کے اندر جو 2 بڑے بیٹے ہیں, پہلا بیٹا ولیم وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے لیکن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پال جو ہے وہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی جو اصل محبوبائیں ہیں جن سے وہ شادی کر سکتا ہے ان سے صحیح بیلنس نہیں رکھ پاتا اپنی ماں کے درمیان میں اور محبوباؤں کے درمیان میں. اس کے علاوہ آپ کو ریلیجن یہاں پہ نظر آئے گا, کرسچینٹی, پراپرٹی کی چیزیں نظر آئیں گی اور فزیکیلٹی کہ کس طرح فزیکل اپیرنس اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو. آپ کو وومن ورک نظر آئے گا, وومن رائٹ نظر آئیں گے. پھر کچھ کریکٹر جیسے ولیم کی ڈیتھ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد گرٹیوڈ کی بھی آخر میں ڈیتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اداسی, گریف, سیلف ڈسٹرکشن نظر آئے گی کہ ہمارا جو کریکٹر پال ہے وہ خودکشی کرنے کا بھی سوچتا ہے. تو سیلف ڈسٹرکشن نظر آئے گی, آپ کو نیچر نظر آئے گی اس کے اندر, اور انڈیویژولزم نظر آئے گا. سمری کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں کریکٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمری کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. کہانی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر جو ہیروئن ہے اس کا نام ہے گرٹیوڈ. وہ ایک جوان اور خوبصورت اٹریکٹیو سی عورت ہے اور جب وہ میلے میں جاتی ہے تو وہ وہاں پہ ملتی ہے والٹر مورل سے, ایک بندے سے جو کہ جوان ہے لیکن وہ کان میں کام کرنے والا مزدور ہے. اٹریکٹیو ہوتا ہے, فنی ہوتا ہے. وہ اس سے فوراً ہی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اسے شادی کر لیتی ہے. لیکن 6 مہینے کے اندر اندر ہی اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو والٹر مورل ہے نہ یہ امیر آدمی ہے, اس کے علاوہ ڈرنکنگ بھی کرتا ہے اور اس کی شادی جو ہے غلط ہو گئی ہے. لیکن جیسے اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر انہیپی شادی ہونے کے باوجود یہ شادی میں بچے پیدا کرتی چلی جاتی ہے اور ان میں سہارا ڈھونڈتی چلی جاتی ہے اور آخر میں اس کی ٹریجک ڈیتھ ہوتی ہے. کہانی کے اندر اس کو مسز مورائل کہا گیا ہے اور اس کے شوہر والٹر مورائل کو مسٹر مورائل کہا گیا ہے اور انہی کے 4 بچے ہوتے ہیں جن میں 3 بیٹے ہوتے ہیں اور 1 بیٹی ہوتی ہے. کہانی کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ پال مورائل سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ اصل پروٹیگنسٹ کہانی کے اندر دکھایا جاتا ہے. یہ سینسٹیو ہے اور اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. یہ ہمیشہ کنفلکٹ میں رہتا ہے کہ اپنی لور اور اپنی مدر کے لو کے درمیان میں بیلنس نہیں رکھ پاتا. اس کو کہانی میں 2 عورتوں سے محبت ہوتی ہے لیکن دونوں سے یہ شادی نہیں کر پاتا کیونکہ اسے اپنی ماں کا خیال آتا رہتا ہے. اسی پال کو ایک شادی شدہ خاتون کلیرا سے بھی محبت ہوتی ہے اور کلیرا کے شوہر کا نام ہی بیٹرک ہوتا ہے اور بیٹرک ہی ہمارا 4تھ کریکٹر ہے. بیسیکلی یہ اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے جس میں پال کام کرتا ہے اور کلیرا اس کی بیوی ہوتی ہے لیکن علیحدہ ہو چکی ہوتی ہے. پال کلیرا سے فزیکل ریلیشن جب رکھتا ہے تو اس کی لڑائی بیٹرک سے ہوتی رہتی ہے لیکن آخر میں ان دونوں کی صلح ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو والٹر مورر کا کریکٹر نظر آتا ہے جو کہ باپ ہے ان 4 بچوں کا اور گرٹیوڈ کا ہسبینڈ ہے. کول مائنر ہے لیکن ڈرنکنگ ہیبٹ رکھتا ہے, ابیوسیو ہے
یہ اپنی شادی میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا، لیکن اپنی اولاد میں کمپنسیشن ڈھونڈتا ہے، لیکن شادی سے اس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں اور بیٹوں کا رجحان ماں کی طرف ہوتا ہے۔ کلیرا ایک شادی شدہ خاتون ہوتی ہے، سوفسٹیکیٹڈ انڈیپینڈنٹ وومن ہوتی ہے جو ہمارے کریکٹر پال کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل ریلیشن بھی اس سے رکھتی ہے، لیکن کبھی بھی شادی نہیں کر پاتی۔ یہ اپنے شوہر سے لڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آخر میں اسی سے دوبارہ شادی کر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ آتھر مورائل آپ کو نظر آئے گا، یہ وہ بیٹا ہے جو اپنی ماں سے دور رہتا ہے کہانی کے اندر، اور جب یہ کہانی کے اندر دور رہتا ہے تو یہ ہی واحد ایسا بیٹا ہے جو آزاد رہتا ہے۔ یہ پال کا فوائل کریکٹر ہوتا ہے، جیسے پال اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو آتھر اتنی زیادہ محبت نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بہن ہے جس کا نام اینی مورائل ہے۔ اینی جو ہے وہ پریکٹیکل ہے اور ہارڈ ورکنگ وومن ہے، اور کہانی میں اس کا زیادہ رول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ولیم جو سب سے بڑا بیٹا ہے، یہ ایز اے کلرک ورک کرتا ہے، اور جب یہ لنڈن جاتا ہے تو اپنی ماں سے جدائی کی وجہ سے اور اپنی جو اس کی لور ہوتی ہے اس سے اس کا اچھا رشتہ نہیں جا رہا ہوتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گرٹیوڈ کو بہت زیادہ سیٹ بیک لگتا ہے۔ اس کے علاوہ فینی بھی ایک ان کی بہن ہوتی ہے، یہ ہنچ بیک ہوتی ہے، النیس ہوتی ہے اس کے اندر، اور یعنی کہ مینٹلی اسٹیبل بھی نہیں ہوتی، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس سے فیملی کو بہت زیادہ سیٹ بیک لگتا ہے۔ پال کی ایک ریلیجیس لور بھی ہوتی ہے جس کا نام مریم ہے، اور یہ چائلڈہڈ فرینڈ بھی ہوتی ہے۔ پال اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بہت جلدی پال سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ فزیکل ریلیشن بھی پال سے نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے ان کا کبھی بریک اپ ہوتا رہتا ہے، کبھی پیچ اپ ہوتا رہتا ہے، یہ سائیڈ لور کی طرح۔ اب کہانی کی سمری کی طرف چلتے ہیں، جس کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلے پارٹ کے اندر ماں باپ کی سٹوری دکھائی گئی ہے، اور دوسرے میں پال کو ڈسکس کیا گیا۔ کہانی کا سٹارٹ ہوتا ہے، گرٹیوڈ دکھائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ وومن ہے، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، خوبصورت ہے، اور میلے میں جاتی ہے۔ میلے میں جاتی ہے، اسے ایک بڑا ہی اٹریکٹیو سا بندہ نظر آتا ہے جس کا نام ہے مسٹر مورائل۔ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی بائی پروفیشن ایک مائنر ہے، کان میں کام کرنے والا ہے، مطلب غریب ہی ہوگا، لیکن یہ اپنے آپ کو بوسٹ اپ کر کے دکھاتا ہے، بہت زیادہ اٹریکٹیو نظر آتا ہے، چارمنگ نظر آتا ہے۔ گرٹیوڈ ریلیجیس ہوتی ہے، اسٹیٹک ہوتی ہے، فوراً والٹر کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اور والٹر سے فوراً محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ دونوں شادی بھی کر لیتی ہیں۔ شادی کے پہلے 3 مہینے اور 6 مہینے بہت زیادہ خوبصورت گزرتے ہیں، اور اسی ٹائم پیریڈ میں اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پریگننٹ بھی ہے۔ جیسے ہی 6 مہینے گزرتے ہیں، اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ جیسا کہتا تھا، یہ جیسا دکھتا تھا، وہ ویسا نہیں ہے۔ ان کی ہیپی میرج، لو میرج، سیڈ میرج میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو برا سمجھنے لگتی ہے۔ کیونکہ اس کا شوہر جو ہے وہ شراب نوشی بہت زیادہ کرتا ہے، اور جس گھر میں وہ رہتی ہے وہ گھر بھی اس کا نہیں ہوتا، کرائے کا ہوتا ہے، اور والٹر جو ہے وہ کرایہ ادا کرتا ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرنے لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے طلاق نہیں لیتی، بلکہ اس کے ساتھ ایک دوستی کا ریلیشن قائم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور ایک بچے کو پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، بڑا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا، اس کا نام وہ ولیم رکھتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ عاشقوں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ مسٹر والٹر بھی اگر اسے کچھ کہتے ہیں تو، یعنی کہ اس کا باپ بھی اسے کچھ کہتا ہے تو اسے برا لگتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ولیم ابھی چھوٹا ہی ہوتا ہے کہ مسٹر والٹر اس کے بال کاٹ کے اسے گنجا کر دیتے ہیں، تو گرٹیوڈ کو اتنا برا لگتا ہے، مسز مورائل کو اتنا برا لگتا ہے کہ ان کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس سے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ صرف ولیم پہ فوکس کرتی ہے، اور مسٹر والٹر سے دوری اختیار کرنے لگ جاتی ہے، یعنی کہ وہ ان سے باتیں کرنا کم کر دیتی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کا ایک دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، اینی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جب پیدا ہوتی ہے تو کوئی ان کی لائف میں زیادہ چینج نہیں آتا۔ اس کے بعد ان کا تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، تیسرے بچے کا نام یہ پال رکھتے ہیں۔ مسز مورائل سب سے زیادہ محبت ولیم سے کرتی ہیں، اور ولیم کی ہر بات مانتی ہیں۔ ان کے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، چیزیں ہوں نہ ہوں، ولیم کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں، اور ولیم بھی کہانی میں نظر آتا ہے کہ اپنی ماں کے بغیر وہ کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کرتا، اپنے باپ سے وہ دوری رکھتا ہے اور اپنی ماں کے زیادہ قربت رکھتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسٹر مورائل جو ہیں وہ اور زیادہ پینے لگ جاتے ہیں، ایون کہ وہ ایک ایونٹ میں بھی جاتے ہیں تو مسز مورائل ایک ٹینٹ کے اندر جاتی ہیں تو وہاں پہ مسٹر مورائل ڈرنکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسز مورائل کوئی توجہ پے نہیں کرتی، کیونکہ وہ ساری دلچسپی اپنے بڑے بیٹے ولیم کے اندر رکھتی ہوتی۔ جب یہ اس ایونٹ سے واپس آتے ہیں تو ان کے بیچ میں دوبارہ لڑائی ہوتی ہے۔ مسٹر مورائل گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور مسز مورائل کو اندر نہیں آنے دیتی، تو وہ اندر آنے کی کوشش بھی نہیں کرتی، سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتی ہیں، ستاروں کو تکنے لگتی ہیں، گارڈن کے اندر فلاورز کو دیکھنے لگتی ہیں، جس میں مسٹر مورائل کو پتہ لگتا ہے کہ ان کی بیوی ان پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ وہ ترس کھا کے دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہ بستر میں سونے
چلے جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد مسز مورال بھی اندر آ کے گھر کے اندر بستر میں سونے چلی جاتی. کچھ عرصے بعد جیسے ان کا تیسرا بچہ پیدا ہوا پال, تو مسز مورال اپنے شوہر میں کوئی خاصی دلچسپی نہیں دکھاتی. جب پال پیدا ہوتا ہے تو وہ مسٹر مورال کے غصے سے بچنے کے لیے ایک چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہیں اور پال کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. وہ بیسیکلی اس بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن جب پال پیدا ہوتا ہے تو ان کا پورا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی جو زندگی ہے وہ ان بچوں کو پالنے کے اندر صرف کر دیں گے. وقت گزرتا جاتا ہے, ان کے اور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو کہانی میں کوئی خاصا رول ادا نہیں کرتے. پال بھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. ماں کا جو لاڈلا بیٹا ہوتا ہے وہ ولیم, وہ بھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے, وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے, چارمنگ ہوتا ہے اور مسز مورال کی زندگی اپنے ہی بچوں میں خوشی سے گزر رہی ہوتی ہے. جب یہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے آتھر. آتھر اپنی ماں سے بہت زیادہ قریب نہیں ہوتا اور یہی ملٹری کے اندر چلا جاتا ہے ورلڈ وار 1 کے اندر. مسز مورال بالکل نہیں چاہتی کہ آتھر جو ہے وہ ملٹری کے اندر جائے, لیکن آتھر کا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہی چلا جاتا ہے. اسی دوران ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا جو بڑا بیٹا ولیم ہے وہ بھی اب کافی بڑا ہو گیا اور جاب کے لیے تلاشی یہاں سٹارٹ کر دیتا ہے. اس کی لنڈن میں ایک جاب لگتی ہے تو وہ اپنی ماں سے اجازت لیتا ہے اور لنڈن چلا جاتا ہے. مسز مورال ایگری تو کر جاتی ہیں, لیکن جب ان کا بیٹا گھر چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہیں. اور ولیم بھی جب وہاں جاتا ہے لنڈن تو بہت زیادہ اداس رہتا ہے, لیکن کچھ عرصے میں وہ خوشی اس کو مل جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ اس کو کسی للی نامی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے. کچھ عرصے تو وہ اپنی فیملی کو پیسے بھی بھیجتا ہے, خط بھی لکھا کرتا ہے اور ان کو یاد بھی کرتا ہے, لیکن پھر وہ سٹی لائف کے اندر گم ہو جاتا ہے اور للی کے اندر وہ گم ہو جاتا ہے. کافی سال گزر جاتے ہیں. ولیم اپنی جو لور للی ہے اس کو اپنے گھر کے اندر لے کے آتا ہے تو اس کی ماں اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی, لور کو اس کی برائیاں سٹارٹ کر دیتی ہے, اس سے بیڈ ٹریٹمنٹ رکھتی ہے, جس پہ ولیم کو بھی وہ بری لگنے لگ جاتی ہے. ولیم پہلے تو اس سے دوری اختیار کرتا ہے اور پھر کچھ لڑنے بھی لگتا ہے. مسز مورال بالکل نہیں چاہتی کہ ولیم اس سے شادی کرے. وہ کہتی ہیں ولیم کو کہ یہ تمہارے لائق نہیں ہے, جس پہ ولیم کا جو طرز عمل ہے للی کے ساتھ وہ بہت زیادہ حد تک چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی ماں کا تعلق, کیونکہ وہ اپنی ماں کی ہر بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. ولیم لنڈن جاتا ہے, واپس آتا ہے, رویہ مختلف اس کا تبدیل ہوتا رہتا ہے, صرف اس وجہ سے وہ للی سے دوری اختیار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں کو للی پسند نہیں ہوتی اور اس کی ماں کا اوپینین بہت زیادہ ضروری ہے. ایک دفعہ جب وہ لنڈن جاتا ہے تو اس کو نمونیا ہو جاتا ہے اور نمونیا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے گرٹیوڈ مسز مورال کی زندگی کے اندر, اور ان کا پہلا جو دل ٹوٹتا ہے وہ ولیم کی ڈیتھ کے اوپر ٹوٹتا ہے. اس پہ وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ زندگی کی روزمرہ کی ان کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. مین وائل پال کو دکھایا جاتا ہے اور کہانی کا سیکنڈ پارٹ دکھایا جاتا ہے جس میں پال ایک جوان انسان جب ہوتا ہے تو وہ کلرک لگتا ہے نوٹنگم کے اندر. وہ وہاں پہ کلیریکل ڈیوٹیز انجام دے رہا ہوتا ہے کہ وہ چارمنگ ینگ اٹریکٹیو بندہ ہوتا ہے. وہ اپنے کام کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے, کولیگس کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہوتی ہے, لیکن وہ مسز مورال کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ مسز مورال ولیم کی ڈیتھ کے بعد ٹوٹلی ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. پال اپنی ماں کے ہمیشہ سے قریب رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کا فیوریٹ بیٹا بننا چاہتا ہے. وہ اپنی ماں پہ تمام توجہ دیتا ہے, لیکن اس کی ماں واپس نہیں آ رہی ہوتی تو پال کو بھی نمونیا ہو جاتا ہے. جب مسز مورال کو پتہ لگتا ہے کہ پال کو بھی نمونیا ہو گیا اور وہ پال کو بھی کھو سکتی ہیں تو مسز مورال کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ اپنے اس بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی. وہ ولیم سے اپنی توجہ ہٹا کے پال کی طرف لے آتی ہیں اور اس کی بے حد تیمارداری کرتی ہیں کہ وہ پال کو بالکل ٹھیک کر دیتی. اب مسز مورال جو ہیں وہ تقریباً پال کے قریب ہوتی ہیں اور پال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ پال زندگی میں ہر چیز اچیو کرے. اسی دوران مریم اس سے محبت میں گرفتار ہوتا ہے, وہ اس کی چائلڈ ہوڈ فرینڈ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پال کی اس کے بھائی ایڈگر کے ساتھ بھی دوستیاں رہتی ہیں. مسز مورال کو جب پتہ لگتا ہے کہ پال جو ہے وہ مریم میں زیادہ دلچسپی دکھا رہا ہے تو وہ ان کو مریم بھی بہت زیادہ بری لگنے لگ جاتی ہے. یہاں پہ ایڈیپس کمپلیکس دکھایا گیا ہے کہ ماں کی جیلسی بیٹے کے. پال مریم سے چائلڈ ہوڈ فرینڈ تو ہوتا ہے اور جب لور میں کنورٹ ہوتا ہے, لیکن سٹل فزیکل آکورڈنیس ان کے درمیان میں رہتی ہے کیونکہ مریم بہت زیادہ ریلیجیس ہوتی ہے اور امیچیور ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی غلطی کرنا نہیں چاہتی. مسز مورال ان کے ریلیشن کو کلوزلی آبزرو کرتی ہیں اور وہ پال کے دل میں اس برائیاں ڈال رہی ہوتی ہیں کہ مریم تمہارے لیے قابل نہیں ہے, تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. ساتھ پال بھی فزیکل ریلیشن شپ چاہتا ہوتا ہے, لیکن مریم منع کر دیتی ہے ان چیزوں کے لیے کیونکہ وہ ایک ریلیجیس لڑکی ہوتی ہے اور شادی سے پہلے ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی, جس پہ پال کو لگتا ہے کہ مریم اسے سچی محبت نہیں کرتی. لیکن سٹل پال مریم سے ملنا جلنا سٹارٹ رکھتا ہے, وہ اس سے بالکل ملنا جلنا ختم نہیں کرتا.
پال کی ماں اس کو بارہا سمجھاتی ہے کہ مریم تمہارے لیے ایسی لڑکی نہیں ہے، تمہارے لیے اور کوئی ایسی لڑکی دیکھی جائے گی، جس پہ پال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں مریم کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کروں گا اور میں آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کروں گا۔ کہانی کے اندر چھوٹے چھوٹے ایونٹس آتے رہتے ہیں۔ ایک ایونٹ آتا ہے جس میں پال ایک پینٹنگ بناتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ جب وہ جیتتا ہے تو اسی رات وہ مریم سے ملنے کے لیے بھی جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اس کی ملاقات مریم کی دوست کلیرا سے بھی ہوتی ہے۔ کلیرا ایک شادی شدہ خاتون ہوتی ہے اور بیٹرکس سے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ پال اور بیٹرکس ایک ہی فیکٹری کے اندر کام کرتے ہوتے ہیں۔ پال جب کلیرا سے ملتا ہے تو وہ اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ اس لیے اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ خود پسند عورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ فیکٹری کے اندر بیٹرس سے ملتا ہے تو وہ بھی اس کو روڈ نظر آتا ہے، تو وہ اس کپل سے دور رہنا چاہتا ہے۔ لیکن پال مریم سے ملتے رہنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو اسپریچول سیٹسفیکشن اس سے ہوتی ہے۔ بے شک فزیکل سیٹسفیکشن اس کی اس سے نہیں ہے، لیکن اسپریچول ہمانگی دونوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پال اس بات کا اظہار بھی مریم سے کرتا ہے کہ میری تم سے کوئی فزیکل اٹریکشن نہیں ہے، جس پہ مریم بہت زیادہ کنفیوز بھی ہوتی ہے۔ لیکن مریم ہمیشہ سے یہی چاہتی ہے کہ پال اسی کے ساتھ رہے کیونکہ مریم پال سے سچی محبت کرتی ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسز مورائل بیمار پڑ جاتی ہیں، جس پہ اینی اپنے گھر سے اپنی ماں کی تیمارداری کرنے کے لیے آتی ہے، تو وہ پال سے آگے کہتی ہے کہ تم سارا وقت مریم کے ساتھ سپینڈ کرتے ہو اور تمہاری وجہ سے ماں کی یہ حالت ہو گئی ہے، جس پہ پال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں مریم سے اپنا ریلیشن شپ بریک کر دوں، اور وہ اس سے اپنا ریلیشن شپ توڑ بھی دیتا ہے۔ لیکن اس کا بھائی، مریم کا بھائی ایڈگر، اس سے اس کی اچھی دوستی ہوتی ہے، تو ان کے گھر ان کا آنا جانا بنا رہتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ مریم کے گھر پہ پال جو ہے کلیرا سے ملتا ہے اور کلیرا اس دن اس کو اٹریکٹیو اور امپریسو لگتی ہے۔ پھر پال کلیرا سے ملنے لگتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ کلیرا جو ہے وہ ایک ہارڈ ورکنگ وومن ہے۔ کلیرا سے وہ جب ملتی ہے، پھر پال کو فردر پتہ لگتا ہے کہ کلیرا جو ہے وہ مسز ریڈ فورڈ کے گھر میں رہتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے اور وہاں پہ خوش نہیں ہے۔ تو وہ کلیرا سے کہتا ہے کہ میں فیکٹری میں تمہیں جاب دلانے میں مدد کروں گا، اور جیسے ہی کوئی ویکینسی آتی ہے وہ کلیرا کو وہاں پہ سیٹ کر دیتا ہے۔ اسی دوران سمر آتا ہے، پھر پال اور مریم کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ ہفتے بعد یہ انگیجمنٹ ختم بھی ہو جاتی ہے اور پال کلیرا سے ملنے لگتا ہے۔ کلیرا سے وہ فزیکل ریلیشن قائم کر لیتا ہے، جو کہ بیٹرکس پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ بے شک وہ اپنی ماں کے گھر اس سے لڑ کے رہ رہی ہوتی ہے، لیکن بیٹرکس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ پال اس کی بیوی کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ وہ ایک دفعہ اس سے پب میں ملتا ہے اور پب میں لڑنے کی پیشکش اس کو کرتا ہے، لیکن پال اگنور کرتا ہے۔ پھر ایک دفعہ پال اپنے گھر واپس جا رہا ہوتا ہے، اندھیرا رستہ آتا ہے، تو وہاں پہ بیٹرس اس پہ حملہ کرتا ہے۔ پال کو پتہ نہیں لگتا کہ اس پہ کس نے حملہ کیا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن پال انکانشیس ہوتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں لگتا کہ اسے مار کے کون گیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد اس کا ریلیشن بیٹرس سے فیکٹری کے اندر بھی خراب ہو جاتا ہے اور کلیرا سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کہانی اب اپنے اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ مسز مورائل کی ہیلتھ جو ہے وہ دن بدن خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے گھر جب رہنے جاتی ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کو کینسر ہے۔ پال کو جیسے یہ بات پتہ لگتی ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں مرنے والی ہے۔ وہ اپنا سارا ٹائم دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹا کے اپنی ماں کی تیمارداری میں لگانا چاہتا ہے۔ وہ مریم اور کلیرا دونوں سے بریک اپ کر چکا ہوتا ہے، وہ ان دونوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھنے کے لیے وہ تمام توجہ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ ان دونوں سے ہر طرح کا ریلیشن وہ بریک کر دیتا ہے، لیکن سٹل وہ ان سے دوستی قائم رکھتا ہے۔ پال اپنی ماں کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین رہتا ہے۔ مسز مورائل کافی عرصہ ہسپتال میں رہتی ہیں، جو پال ان کی تیمارداری کرتا ہے، لیکن پھر وہ انہیں گھر لے آتا ہے۔ مسز مورائل کینسر کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہیں۔ جب پال یہ سچویشن دیکھتا ہے تو وہ اپنے ماں کو دودھ میں پین کلر ملا کے زیادہ دیتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ پین کلر دینے سے میری ماں کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اب آزاد ہو جائے کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتا۔ پال جب اپنی ماں کو دودھ میں پین کلر زیادہ ملا کے دیتا ہے، پیریڈ کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہانی کے اندر کہ وہ اس کی ماں کو ولیم کی ہی قبر کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، اور یہ چیز پال دیکھ کے بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ پال اب فردر اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا۔ مسٹر مورائل ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ بھی اس گھر میں اب نہیں رہنا چاہتے، تو مسٹر مورائل سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور پال سیپریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ پال بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرتا ہے اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ مورائل جب ہسپتال میں ہوتی ہیں تو بیٹرس بھی نمونیا کی وجہ سے ہسپتال میں ہوتا ہے، اور ان پال اور بیٹرس کی بھی دوستی ہو جاتی ہے ہسپتال میں ایک جگہ رہنے کی وجہ سے۔ مسز مورائل کی ڈیتھ کے بعد پال زندگی کا مقصد ختم ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریس محسوس کرتا ہے، تو وہ بیٹرس سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم سی سائڈ پہ گھومنے چلیں۔ وہاں پہ وہ کلیرا کو بھی انوائٹ کرتا ہے اور آپس میں یہ مل بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سٹل پال کا دھیان اپنی ماں کی طرف ہی ہوتا ہے، اور پال کے دماغ میں سوسائڈل تھاٹس ہوتی ہیں۔ وہ کچھ ایسے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کلیرا اور بیٹرس ایک دوسرے سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، تو وہ ان دونوں کی ایک شام کی ایک میٹنگ کو مینیپولیٹ کرتا ہے، ان دونوں کی ایک میٹنگ رکھواتا ہے جس پہ کلیرا اور بیٹرس جو ہیں
اس میٹنگ میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دوبارہ سے ریمنسسنٹ کرتے ہیں پرانی باتوں کو اور دوبارہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پال یہ سب کچھ دیکھ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ایک چرچ کے باہر دیکھتا ہے کہ مریم کھڑی ہوتی ہے، وہ مریم سے ملتا ہے، اپنی پرانی باتیں یاد کرتا ہے، اس کو گھر لے کے آتا ہے۔ یہ دونوں پرانی باتیں کرتی ہیں جس میں مریم اس سے کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو تم مجھ سے اب شادی کر سکتے ہو، لیکن پال کہتا ہے کہ میں اب تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ایک مکمل انسان نہیں ہوں، میری تمام توجہ، میری تمام زندگی میری ماں کے لیے ہی تھی اور میں اب تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، جس میں مریم بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور وہ اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ کہانی میں دکھایا جاتا ہے کہ پال اب سوسائڈ تھاٹ رکھتا ہے لیکن وہ سوسائڈ اٹیمپٹ نہیں کر پاتا، بجائے اس کے کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرے وہ اس بات پہ اپنے آپ کو انکریج کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے سٹارٹ کرے۔ کہانی کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ پال یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سٹی لائف کی طرف جائے گا، یعنی کہ اپنے آپ کو شہر میں لے کے جائے گا اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرے گا۔ یہاں پہ کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کو سٹوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی ویڈیوز کے لیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خیر